نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، سو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. پچھلی آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر علمی اعتبار سے ایک امتیازی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ بھی گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانا ہے. اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بننے والے تھے، تو جس طرح ان کا علمی مقام کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا گیا، اور اسی طریقے سے اب عملی اعتبار سے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرانے کا مرحلہ آیا کہ عملی اعتبار سے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی جائے، تاکہ ان کے علم کے اندر یہ آ جائے کہ یہ ہم سے افضل ہیں. چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عملی تعظیم کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، یہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا. علماء کرام نے فرمایا کہ اگرچہ بظاہر ذکر فرشتوں کا ہے، لیکن اس وقت جتنی مخلوقات موجود تھیں، ان ساری مخلوقات کو یہ حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لائیں. چنانچہ اس وقت جو جنات موجود تھے یا دوسری مخلوقات تھی، ان کو بھی یہ حکم تھا. اور ابلیس بھی چونکہ جنوں میں سے ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان من الجن، یہ جنوں میں سے ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ہی عبادت کیا کرتا تھا. اور اس کی بھی تفسیر علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین کی پر جنات آباد تھے، تو جب جنات نے شرارتیں اور خون ریزیاں زیادہ کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو منتشر کیا گیا، کچھ پہاڑوں کی طرف، جزیروں کی طرف اور مختلف اطراف کی طرف، اور بعض جنوں کو ہلاک کیا گیا. تو یہ جو ابلیس تھا، تو اس نے فرشتوں کے سامنے آہ بزاری کی، گڑگڑانا شروع کیا اور یہ کہا کہ میں تو ان سے بے تعلق ہوں، تو مجھے بچا لیا جائے. تو چنانچہ فرشتوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور پھر یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہنے سہنے لگا اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا. اور اس کے ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ اب چونکہ سارے جنات کو منتشر کر دیا گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ مجھے زمین کی پر اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے. اور اس وجہ سے وہ عبادت اور ریاضت کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کیا کرتا تھا. پھر بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ زمین پر بنایا، تو اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے ایک تو سجدے سے انکار کیا، اور دوسرا پھر ہمیشہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا. تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تو اس کے اندر یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ابلیس سے کہا ہی نہیں تو پھر ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اسے لعن طعن کیوں کیا گیا، کیونکہ ابلیس کو بھی یہ حکم موجود تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت بھی فرمائی ہے. فرمایا کہ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم شیطان کو بھی تھا سجدہ کرنے کا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ابلیس سے یہ پوچھا گیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا کہ مجھے تو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، مجھے حکم کرتے تو میں بھی کر دیتا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں تو ان سے افضل ہوں،
تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو گویا کہ اس نے جو توجیہ پیش کیا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے اس بات کا حکم تھا اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ مجھے حکم ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ملائکہ کی تصریح ہے تو اس تصریح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ملائکہ کو حکم تھا اور جنات کو یا ابلیس کو حکم نہیں تھا، بلکہ اس کو بھی حکم تھا۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ سجدہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک سجدہ کا لغوی معنی ہے، سجدہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جھک جانا، فرمانبرداری کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے جھک جانا، اور یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمانبردار ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات زمین و آسمان کے اندر ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یا تو مراد یہ ہے کہ تعظیمی انداز کے اندر جھک جایا جائے، اور یا اگر سجدہ کا جو شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی کہ زمین کی پر اپنی پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کی حضور میں عاجزی کا اظہار کرنا، تو اس سجدے کی بھی علماء کرام نے فرمایا کہ دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ ہے عبادت کا اور ایک سجدہ ہے تعظیم کا۔ عبادت کا سجدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کی نیت سے زمین کی پر پیشانی رکھی جائے اور سجدہ کیا جائے، جیسے نماز کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے یا جیسے سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے، تو یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور یہ سجدہ عبادت جو ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے درست نہیں ہے، یہ کسی وقت کے اندر درست نہیں رہا، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی منع رہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کا سجدہ کرنا کبھی جائز نہیں رہا۔ ہاں، دوسرا سجدہ جو ہے وہ تعظیم کا سجدہ کہلاتا ہے۔ تعظیم کا سجدہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی بزرگ کی یا کسی استاد کے آنے کی پر یا والد کے آنے کی پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تعظیم کی خاطر، اسی طریقے سے پہلی امتوں کے اندر یہ بھی جائز تھا کہ اپنے پیر، اپنے بزرگ یا اپنے استاد یا اپنے والد کے سامنے تعظیم کی خاطر سجدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک تو یہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا، یہ تعظیم کے طور پر سجدہ کرایا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یوسف کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدین اور آپ کے بھائی جب آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہوئے، جب آپ عزیز مصر تھے، تو اس وقت انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ یہاں پر بھی علماء کرام نے فرمایا کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی گئی۔ پھر اس شریعت کے اندر تعظیم کا سجدہ کرنا بھی منع ہو گیا، کیونکہ بظاہر سجدہ کرنے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، عبادت کا سجدہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، تعظیم کا سجدہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، صرف نیت کا اور اعتقاد کا فرق ہے۔ اور چونکہ اس کی وجہ سے شرک کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی منع ہو گیا۔ اور اس کی تصریح حدیث شریف کے اندر ہے، ایک حدیث بعض حدیث ہیں کہ جن کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام، تقریباً 20 صحابہ کرام نے ان حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ تواتر کے درجے کی احادیث ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے ہوئے تھے، تو وہاں شام کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو قومی سردار ہیں اور دینی پیشوا ہیں، لوگ ان کو آ کر سجدے کرتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ جب آپ شام سے واپس تشریف لائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کے سامنے آ کر سجدہ کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ساری بات عرض کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے غیر کے لیے اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے غیر کے لیے سجدہ کرنا منع ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اس سجدے کو روا نہیں رکھا، یعنی یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ آپ کے سامنے آ کر حضور کو لوگ سجدہ کریں، اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر کے لیے تعظیم کا سجدہ کرنا اب منع ہے۔ اب جیسے پیروں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا کسی مزار کی چوکھٹ کی پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا کسی قبر کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو اگرچہ اس کے اندر اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تعظیم کے لیے کرتے ہوں، عبادت کے سجدہ نہ کرتے ہوں، لیکن چونکہ تعظیم کا سجدہ کرنا بھی سنت میں حرام ہے،
اور یہ آگے چل کر شرک کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کسی پیر کے سامنے، استاد کے سامنے، یا کسی قبر کے سامنے، یا کسی مزار کی چوکھٹ کی پر اپنا پیشانی اپنی زمین کی پر رکھ دینا اور سجدہ بجا دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر یہ تعظیم کا سجدہ کرایا گیا۔ اچھا، بعض علماء کرام نے ایک اور توجیہ فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو عبادت کا سجدہ قرار دیا جائے تو تب بھی اس کا امکان اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کی سمت بناؤ، سجدے کا قبلہ بناؤ۔ یعنی جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جیسے حرم شریف کے اندر جائیں تو بیت اللہ کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہا، کعبہ کو سجدہ نہیں ہو رہا، رب کعبہ کو سجدہ ہو رہا ہے، لیکن رخ اور قبلہ جو ہے نا وہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ سجدہ تو اللہ کو کرو، لیکن اس سجدے کا جو رخ ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف کرو، یا آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرو۔ تو اب سجدہ عبادت کا بھی اگر ہو تو یہ سجدہ اللہ کو ہے، آدم علیہ السلام کو نہیں ہے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کی طرف چونکہ رخ کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہم دنیا کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی ہمارے دلوں کے اندر عظمت اور تعظیم ہے، اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پر آدم علیہ السلام کی تعظیم بھی ہو گئی اور سجدہ عبادت کا اللہ کو ہو گیا۔ تو یہ کئی توجیحات علماء نے کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سارے سجدے کے اندر گر گئے، آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لائے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے نا یہ شیطان کا نام ہے، شیطان کا لقب ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے، اسی طریقے سے شیطان کا نام ابلیس ہے، جو یہاں پر ذکر ہے اور بھی جگہ پر موجود ہے، ابلیس۔ ابلیس کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں دوسری جگہ پر یہی جو ابلیس کا لفظ ہے دوسرے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ تو ابلیس کا معنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ مایوس ہو جانا، مایوس ہو جانے والا، آس زدہ، یاس زدہ، اور یہ بھی معنی لکھا ہے کہ جو آدمی دلائل سے عاجز آ کر مجبوراً خاموش ہو جائے اور اس کی وجہ سے غمزدہ ہو جائے تو اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابلیس کا لغوی معنی ہے۔ ویسے یہاں پر یہ جو ابلیس ہے یہ شیطان کے نام کے طور پر استعمال ہوا۔ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، یعنی سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ انکار کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک انکار یہ کہ آدمی عقیدے کے درجے میں منکر ہو جائے کہ میں نہیں کرتا، اور ایک یہ کہ عملی اعتبار سے اس عمل کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو شیطان نے دونوں طرح سے انکار کیا، یعنی سجدہ کرتے وقت میں فرشتوں کے ساتھ شامل بھی نہیں ہوا سجدے کے اندر، سجدے کے عمل کے اندر، اور اس سجدے سے عقیدتاً بھی انکار کیا، اور عقیدتاً انکار کی وجہ سے وہ کافر ہوا۔ محض بے عملی کی وجہ سے یا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، بلکہ سجدے سے عقیدتاً انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، نماز پڑھنے سے منکر ہو جائے، انکار کر دے اور نماز کی فرضیت کا منکر ہو جائے پھر وہ کافر ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ابا، اس نے انکار کیا، اس کے اندر دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اگلے لفظ سے اس کی توجیہ ہو گئی، یہ جو انکار تھا تو یہ صرف عملی انکار نہیں تھا بلکہ یہ عقیدے کا انکار تھا، اس لیے کہ بس تک بھرا، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور دوسری جگہ صراط کے ساتھ موجود ہے کہ اس نے سجدہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو خلاف حکمت قرار دیا، اور یہ کہا کہ میں تو اس سے افضل ہوں۔ افضل کو مفضول کے سامنے سجدہ کرانا یہ حکمت کے خلاف ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پر اس نے اعتراض کیا، تو یہ اس وجہ سے منکر کافر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پر یہ معترض ہوا، اعتراض کرنے والا ہوا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پر اعتراض کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا۔ اور بعد اللہ نے یہ ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ تھا کافروں میں سے، یعنی پہلے سے ہی کافر تھا لیکن اس کے کفر کا ظہور اب ہوا، پہلے ظہور نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے کافر تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اس نظریے سے عبادت کر رہا تھا کہ مجھے زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاکاری کی بنیاد پر کر رہا تھا اور ایک دنیاوی مفاد کی خاطر کر رہا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ پہلے سے کافر تھا، لیکن اس کا کفر چھپا ہوا تھا
اب انکار کرنے کی وجہ سے اس کا کفر فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر ہو گیا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اب کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ دونوں معنی علماء نے کیے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا سو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔